السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی ایک بڑی وجہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی بھی ہے۔ پاکستان نے واضح طور پر افغانستان کو بتا دیا ہے کہ اب افغان پناہ گزین پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ پچھلے 45 سال سے پاکستان ان افغان پناہ گزینوں کو اپنے ہاں پناہ دیے ہوئے تھا۔ کئی دفعہ وارننگز دی گئیں، کئی دفعہ ڈیڈ لائنز دی گئیں کہ اب آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، کیونکہ ہم آپ کی میزبانی کر کر کے اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ لیکن ان کے کان پر جوں نہیں رنگی۔ کئی تو غیر قانونی پاکستان میں رہتے ہیں، ملینز کی تعداد میں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر رجسٹر ہونا پسند کیا اور پی او آر کارڈز بنوا لیے، اور کچھ نے اے سی سی کارڈز بنوائے۔ اب پاکستان نے جون کے بعد کہہ دیا کہ اب تمام لوگ واپس چلے جائیں۔ اب پاکستان نے ان کے خلاف آپریشن بھی تیز کر دیا ہے، اور اب افغان پناہ گزینوں کو مزید مہلت نہیں دی جا رہی، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک جلد سے جلد واپس چلے جائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تیزی آتی جا رہی ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور خوف کی وجہ سے اور اپنے مفاد کی وجہ سے بھی کچھ لوگ واپس اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ جیسے یکم ستمبر سے لے کر اب تک کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین اس عرصے میں اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ تقریباً ہر روز 5 سے 6 ہزار افراد اب پاکستان سے افغانستان واپس جاتے ہیں۔ اگر ایگزیکٹلی دیکھا جائے، یکم ستمبر سے لے کر 4 اکتوبر تک کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، تو اس عرصے کے دوران 1,71,000 افغان شہری اپنے ملک واپس گئے، اور تقریباً اگر آپ اس کے بعد 5,000 شہری ہر روز شامل کر لیں تو تقریباً 2 لاکھ شہری یکم ستمبر کے بعد افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ پاکستان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک پاکستان نے 1 ملین افغان شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا ہے۔ اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 8 لاکھ کے قریب افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ افغان شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کی جو مہم ہے وہ اکتوبر 2023 میں شروع ہوئی تھی، اور اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک پچھلے 2 سال کے دوران تقریباً 16 لاکھ سے زائد افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ ان میں زیادہ بڑی تعداد یعنی 72% لوگ ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے تھے، جنہوں نے نہ تو یہاں کبھی رجسٹریشن کرائی، نہ انہوں نے پی آر کارڈ ہولڈر بنے، نہ یہ اے سی سی کارڈ ہولڈر بنے، یعنی یہ بالکل غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ ابتداً یہ کیمپوں میں آئے 40-45 سال پہلے، پھر یہاں پر ان کی نسلیں 2 نسلیں یہاں پر پیدا ہوئیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ بعض نے جعلی شناختی کارڈ بنوا لیے، دستاویزات بنوا لی، مکان خرید لیے، کاروبار بنا لیے، دکان بنا لی۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں، ایون لاہور میں آپ کو بڑی بڑی مارکیٹوں میں افغان شہریوں کے بہت زیادہ دکانیں نظر آئیں گے۔ افغان شہری بہت بڑی تعداد میں آپ کو کاروبار کرتے نظر آئیں گے، اور وہ اب بھی واپس نہیں جا رہے۔ ایون کتنی وارننگز، کتنی ڈیڈ لائنز دی جا چکی ہیں، اس کے باوجود وہ اب تک اس امید پر یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں کہ شاید حالات تبدیل ہو جائیں اور کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت مل جائے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے پالیسی بہت واضح ہے، اور اب اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ جیسے پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم اب تیسرا مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس تیسرے مرحلے میں ہم شدید ترین کریک ڈاؤنز کریں گے پورے پنجاب کے اندر۔ جو ڈیٹا پورے پنجاب میں اکٹھا کیا گیا اس کے مطابق 99,000 افغان شہری پورے پنجاب کے اندر موجود ہیں، اور ان 99,000 شہریوں کو اس سال کے اینڈ تک پاکستان نے، پنجاب گورنمنٹ نے یہاں سے نکال کر ان کے ملک واپس بھیجنا ہے۔ تو اس میں شدت آ گئی ہے۔ پولیس کو بالکل واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اب کسی قسم کی رعایت نہ تو پی او آر کارڈ ہولڈر سے ہوگی، نہ اے سی سی کارڈ ہولڈر سے ہوگی، اور نہ کسی جعلی شناختی کارڈ والے افغان شہری سے ہوگی۔ اور ویسے بھی جو لوگ بالکل ہی غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو ویسے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ان کی پراپرٹیز بھی ان کو اب یہاں پر وہ نہیں لے جا سکیں گے، اپنا مال و اسباب بھی نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ پاکستان نے ان کو بہت رعایتیں دے دیں۔ ہاں، جو والنٹیرلی جانے کے لیے تیار ہیں، جو خود گورنمنٹ سے رابطہ کریں، جو انتظامیہ سے رابطہ کریں کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، وہ اب بھی اپنا مال و اسباب ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو پراپرٹیز انہیں خریدی ہیں اس کا مستقبل اب طے نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ ضائع کر دیں۔ جیسے آج کوئٹہ کا علاقہ سریاب ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں افغان شہری رہتے تھے، ان کو بھی ڈیڈ لائنز دی گئی تھی۔ اب 3 دن پہلے ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ اپنے 3 دن کے اندر اپنی دکانیں فروخت کر سکتے ہیں تو کر دیں۔
آپ نے اگر مکان ہے، کوئی پراپرٹیز ہیں، کوئی ڈسپوز آف کرنی ہے تو آپ کرنا چاہیں تو وہ کر دیں. تو انہوں نے آج ڈیڈ لائن، ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے لیکن اب بھی کچھ لوگ ہیں جو اب بھی اس انتظار میں معجزے کے، جیسے میں نے کہا معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کا کوئی معجزہ اور وہ بچ جائیں. تو وہ لوگ بھی اب ان کو زبردستی یہاں سے بے دخل کیا جائے گا، ان کی دکانوں کو یا تو غیر قانونی ہوں گے تو توڑ دیا جائے گا، یا ان کے مکان ان سے چھن جائیں گے اور ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا. جو اب تک جتنے لوگ پاکستان سے افغانستان واپس بھیجے گئے ہیں ان میں زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ بلوچستان کے علاقوں سے واپس گئی ہے، کیونکہ کے پی کے کی گورنمنٹ جہاں پر سب سے زیادہ افغان پناہ گزین موجود ہیں وہ تو تعاون ہی نہیں کر رہے. وہ تو ہر صورت میں افغان پناہ گزینوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ افغان پناہ گزین ان کے لیے سیاسی مفاد کا ذریعہ ہیں. یہ ان کے لیے ورک فورس بنتے ہیں، یہ ان کے مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں. جب تشدد کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو یہ افغان شہری آگے آگے ہوتے ہیں. یہ دہاڑی میں بھی کام کر لیتے ہیں. آپ بطور کسی جلسے میں اگر آپ نے لے جانا ہے تو افغان شہریوں کو آپ پیسے دیں، ان کو کسی بھی جلسے میں لے جائیں، کیونکہ کے پی کے اندر تو جلسوں کا کلچر ہے. پی ٹی آئی تو جلسوں سے، اس کی ساری سیاست ہی جلسوں کے گرد گھومتی ہے، تجاری گرد گھومتی ہے. اور انہوں نے پھر ہر سال 6 مہینے 2 مہینے بعد اسلام آباد پر ایک یلغار بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس میں یہ افغان شہری بہت اچھا اس کے لیے ایندھن بنتے ہیں. تو کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو نہیں چاہتی کہ ان افغان شہریوں کو واپس بھیجا جائے. اس کے علاوہ وہ تو طالبان کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے. وہ تو چاہتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو لا کر واپس اپنے ملک میں بسا دیں. امن کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. طالبان سے امن کی بھیک مانگنے کی خواہش ہے کے پی کے گورنمنٹ کی. تو کے پی کے گورنمنٹ تو پوری طرح سے یرغمال بن چکی ہے افغان گورنمنٹ کے ہاتھ میں، طالبان کے ہاتھ میں اور ان افغان پناہ گزینوں کے ہاتھ میں. اور یہ کسی قسم کا ان کے ساتھ رعایت، ان کے ساتھ ہر قسم کی رعایت ان کو دستیاب ہے. جبکہ دوسری جانب افغانستان کے بارڈر کے ساتھ بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، تو بلوچستان کے اندر تو بہت زبردست وہاں پر کارروائیاں جاری ہیں. اور افغانستان جو سب سے زیادہ شہری جو واپس افغانستان سے جا رہے ہیں وہ بلوچستان سے جا رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب سے گرفتاریاں ہوتی ہیں اور پنجاب سے بھی لوگوں کو واپس بھیجے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا 99,000 جو شہری ہیں وہ اب بھی موجود ہیں اور وہ واپس ان کو بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. پھر سندھ میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں، اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگ موجود ہیں اور ان کو بھی واپس بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو یہ حکومتیں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ تو تعاون کر رہی ہیں، لیکن صرف کے پی کے کی حکومت ایسی ہے جو تعاون نہیں کر رہی. پچھلے اس سال کے دوران پچھلے 9 مہینے میں اب تک 80,000 سے زیادہ افغان شہری گرفتار کیے جا چکے ہیں اور ان افغان شہریوں کو گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے. 16,000 تو پچھلے تقریباً 1 مہینے کے دوران گرفتار ہوئے ہیں. تو اب کریک ڈاؤن بھی تیز ہوگا، اب گرفتاریاں بھی ہوں گی، اب بے دخلی بھی ہوگی، اب جائیدادیں بھی ان سے چھینی جائیں گی، اب ان کے دکانیں بھی مسمار کی جائیں گی، ان کی غیر قانونی پراپرٹیز ان سے چھین لی جائیں گی، ان کو کرک کیا جائے گا، ان کو بیچا جائے گا، ان کی نیلامی ہوگی. تو اب افغان پناہ گزینوں کے لیے یہاں مزید رہنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت وارننگز دے دی. اب بھی نرمی کا برتاؤ ہو رہا ہے. کے پی کے اندر تو بہت نرمی برتی جا رہی ہے، ایون بلوچستان کے اندر اب تک بہت نرمی برتی جا رہی ہے، پنجاب کے اندر اب تک بہت نرمی برتی جا رہی ہے. پنجاب کے آپ لاہور شہر کے اب بھی بڑے بڑے مالز کے اندر، بہت بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز کے اندر چلے جائیں، افغان شہری کھلم کھلا کاروبار کر رہے ہیں. اب بھی ان سے کاروبار نہیں چھینے گئے. ان کو وارننگ دی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں پھر آپ کو زیادہ نقصان ہو جائے گا، لیکن وہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. تو پھر پاکستان گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا کہ ان کو ان کے علاقے زبردستی بھیج دیا جائے، ان سے ان کے کاروبار چھین لیے جائیں، ان کے پراپرٹیز ضبط کر لی جائیں، بھاگ کے سرکار ضبط کر لی جائیں. اور اب یہی ہونے جا رہا ہے. جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو اس میں اب شدت آئے گی اور آنے والے دنوں میں مزید افغان شہری آپ کو اپنے ملک واپس جاتے نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان نے اب طے کر لیا ہے کہ اب افغان پناہ گزینوں کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا جائے گا. وہ اپنے ملک واپس جائیں، پاکستانی ایمبیسی سے ویزا لگوائیں اور جو ویزا ان کا ملے، جتنے عرصے کا ملے اس عرصے کے لیے پاکستان آئیں. یہاں پر کام کرنے کا ویزا ملے کام کریں، علاج کرانے کے لیے آنا چاہتے ہیں علاج کرائیں، پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں پڑھائی کریں. لیکن آپ اس عرصے میں یہاں پر جتنے عرصے کا ویزا آپ کو ملے گا اتنے عرصے رہ سکیں گے. اس کے علاوہ جو 20,000 سے زیادہ شہری افغان شہری جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور جن کے پاس امریکہ کے اور یورپ کے ویزے ہیں، تو ان کو بھی اب بہت تیزی سے واپس بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی گورنمنٹ کی پالیسی کلیئر ہے کہ جب آپ کو امریکہ لینے کو تیار نہیں ہے، جب جرمنی آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے، جب برطانیہ اور آسٹریلیا آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے، جن کے ویزے آپ کے پاس موجود ہیں، تو پھر آپ ہمارے سر پہ کیوں سوار ہیں؟ آپ نے اسلام آباد میں کیوں اتنے بڑے ڈیرے لگا رکھے ہیں؟ آپ نے کیوں یہاں مکان کرائے پہ لے رکھے ہیں؟ اب آپ کے ویزے بھی ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے. جب آپ کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے تو جائیں اپنے ملک واپس چلے جائیں، واپس رہیں.
جہاں سے آپ کو دوبارہ سے جب امریکہ کی پالیسی نرم ہو جائے تو ضرور آ جائیں یہاں سے. آپ یہاں سے فلائٹ لے لیں, اگر آپ کو فلائٹ یہاں سے ملتی ہے ہم آپ کو ویزا دے دیں گے. جب آسٹریلیا جانا ہو, جب جرمنی والے اپنی پالیسی چینج کر لیں گے تو یہاں سے چلے جائیے گا. لیکن اس وقت تک خدا را اپنے ملک واپس چلے جائیں, اپنے ملک کے حالات کو بہتر کریں, وہاں اپنے اس نے ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں, ہماری اکانومی پہ بوجھ نہ بنے یہاں پر. تو پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے, آنے والے دنوں میں اگلے 2-3 مہینے کے دوران اس میں مزید تیزی آنے والی جا رہی ہے, اور اب لگتا یہی ہے کہ اب افغان پناہ گزین جو ہے پاکستان کے اندر مزید نہیں رہ سکیں گے.